شاہد نے ایسی گیم ان کے ساتھ کھیلی ہے, نعمان کو ایسا گمراہ کیا ہے, ان کی بہنوں کو ایسا گمراہ کیا. یہ بھی کہا ہے کہ میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے, نکاح نہیں ہوا. اسے پوچھا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ واش روم میں نہیں گری, انہیں مارا گیا ہے. ٹھیک ہے, انہیں مارا گیا. پھر میں نے نعمان سے کہا کہ نعمان یہ یار تو صحیح بتا مجھے, یہ بتائیے گا میں ہوں, اگر میری بیوی کی چوٹ لگتی ہے, مجھے باہر سے کوئی بندہ آ کے بتاتا ہے کہ آپ کی بیوی کی چوٹ لگی یا بیوی زخمی ہے, تو سر میں اسے دیکھنے نہیں جاؤں گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اے ڈی ملک. ایک بہو نے اور ایک داماد نے مل کر اپنی ساس کو بے دردی سے قتل کر دیا. آپ نے مقتولہ کے بیٹے کا اور بیٹی کا موقف بھی سنا, اور بہت سارے آپ نے اس کے متعلق بہت سارے لوگوں کے انٹرویو سنے ہوں گے. لیکن ہمارا جو مقصد تھا کہ اس کہانی کا اصلی رخ آپ کے سامنے لایا جائے. آپ نے اس قتل کیس میں ملوث جو بہو انیلا ہے اس کا بھی آپ نے موقف سنا کہ اس کا کیا کہنا تھا, یہ قتل کس طرح سے کیا گیا. میرے ساتھ انیلا کے بھائی بابر موجود ہیں, جنہوں نے اس قتل کے بارے میں جب اپنے جو انیلا کا شوہر ہے اپنے بہنوئی کو بتایا تو ان کا کیا ریئیکشن تھا. وہ کیا کہتے تھے کہ یہ واقعہ ہی میں اس کو میری ماں کو قتل کیا گیا ہے, یا پھر وہ واش روم میں گر کر جو ان کے بہنوئی نے بتایا تھا کہ آپ کی والدہ واش روم میں گری ہے تو اس سے چوٹ لگی ہے اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ساری اصل کہانی, اب تک کی کیا انٹیروگیشن ہوئی ہے, کتنے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور کتنے لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے, ساری کہانی بابر سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابر بھائی بتائیے گا مجھے, جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی پھپھو جان, آپ کی بہن کی جو ساس ہے, اس کو وہ واش روم میں گر گئی ہے اور اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے, تو پھر اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ کچھ سی اور طرف نکل پڑتا ہے. سر میں اس وقت سبزہ میں تھا, اپنے سسرال میں تھا, ابھی پہنچا ہی ابھی ان کے گھر میں, تو مجھے شاہ صاحب کا فون آتا ہے, کہتے ہیں کہ یار آپ کی جو پھپھو ہے نا وہ واش روم میں گر گئی ہیں, تو جلدی آؤ, ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, ان کے سر میں چوٹ لگی ہے. تو اسی وقت سر میں وہیں سے اپنی بائک پہ نکلتا ہوں, تو سیدھا بائک پہ بیٹھتا ہوں, یہ 2 یا 4 قدم آگے جاتا تو پھر فون آ جاتا ہے شاہ صاحب کا کہ آپ کی پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا, ہاں جی, تو آپ جلدی سے منشی اسپتال پہنچے. سر یہ شاہد جو تھا یہ مقتولہ کا شوہر ہے؟ یہ مقتولہ کا شوہر ہے, اور سیدھا سر میں پہنچتا ہوں گنگا رام منشی اسپتال میں. جب میں منشی اسپتال پہنچتا ہوں تو میں سب سے پہلے جا کے ملتا ہوں نعمان سے. نعمان سے سر میں یہ پوچھتا ہوں کہ یار نعمان پھپھو کو کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے, نعمان یہ کہتا ہے کہ یار جو ماما جو نا وہ واش روم میں گر گئی ہیں, تو اس لیے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں اس سے یہ سوال 5 سے 7 دفعہ پوچھتا ہوں, تقریباً 6-7 دفعہ پوچھتا ہوں. وہ یہی سوال کہتا ہے کہ میری امی میری آنکھوں کے سامنے گری ہیں. یہ نعمان خود کہتا ہے؟ نعمان یہ خود کہتا ہے. لیکن نعمان کا کہنا ہے کہ جب میری ماں اگر واش روم میں گری ہے میرے بہنوئی کے بقول, یا پھر اسے قتل کیا, میں تو اس وقت گھر پہ ہی تھا ہی نہیں. سر یہ نعمان نے بعد میں بیان دیا جو ہسپتال میں اس نے مجھے بتایا. جب اس نے مجھے بتایا نا کہ میری والدہ جو نا واش روم میں گری ہے, میں تھے اور میری بیگم گھر پہ تھے, یہ ہم دونوں ہی تھے گھر پہ. اس نے یہ الفاظ کیے مجھے. تو لیکن جو میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ واش روم میں نہیں گری, انہیں مارا گیا ہے. ٹھیک ہے, انہیں مارا گیا. پھر میں نے نعمان سے کہا کہ نعمان یہ یار تو صحیح بتا مجھے. اس نے بار بار یہ الفاظ دہرائے ہیں کہ جو ہے نا وہ جو والدہ ہے وہ میری واش روم میں گری ہیں. ظاہری بات ہے وہ بیٹا ہے, جب وہ ایک بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میری والدہ میری آنکھوں کے سامنے گری ہے, پھر میری اس سے بحث بنتی نہیں ہے. بالکل نہیں بنتی. اس کے بعد یہ پھپھو کو لے کے چلے جاتے ہیں, یہ گھر واپس گھر جا کے لے کے ڈیڈ باڈی جو ہے ان کی واپس لے جاتے ہیں گھر پہ. اور اسی دوران جو ہے نا جو چھوٹی سسٹر ہے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. سر آپ کی سسٹر کی, ہاں جی, یعنی کہ نعمان کی بیٹا, ہاں جی. تو سر اسے سب سے پہلے ان کے گھر کے پاس یہ ایک اسپتال ہے, وہاں پہ بھی لے جاتا ہوں میں. اس کے بعد جو نا لے کے جاتا ہوں میں گنگا رام میں. گنگا رام میں ایک رات میں 2 دفعہ لے کے گیا ہوں میں, لیکن گنگا رام والوں نے ٹریٹمنٹ کیے وقتی طور پہ. اچھا, وقتی طور پہ انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا تھوڑی بہت انہوں نے, لیکن اس بیچاری کو وہاں سے جو پیشاب کی تکلیف تھی, وہ اسے پیشاب جو نا نہیں آ رہا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پاس جو میڈیسن دے سکتے ہیں ہم نے وہی دی ہے. تو پھر اسی جب صبح ہو جاتی ہے نا تو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو سر ہمیں وہیں پہ بیٹھے کسی کوئی کہتا ہے کہ یار آپ اسے نا ایسا کیجیے گا کہ آپ اسے نا یہ کیا نام اس کا اسپتال کا, فیملی اسپتال ہائی کورٹ کے پاس ہے. آپ وہ پرائیویٹ اسپتال ہے, ٹھیک ہے, آپ انہیں وہاں پہ لے کے چلے جائیں. سر میں اسے وہاں پہ لے کے چلا جاتا ہوں. اس کے بعد پھپھو کا پیچھے سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے, 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. تو وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تقریباً وہ 1-2 بجے تک ٹریٹمنٹ اسپتال میں ہی ہے.
آپ جا کے بے شک دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ جب تک آپ اپنی سسٹر کو لے کے ہاسپٹل میں گھوم رہے تھے یا اس کی تکلیف میں اس کو لے کے جا رہے تھے تب تک تدفین نہیں ہوئی تھی؟ تدفین نہیں ہوئی تھی. تدفین کے بعد جب یہ تھوڑی سی ریلیکس ہوتی ہے, تھوڑا سا بہتر, یہ طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے, تو پھر یہ مجھے کہتے ہیں بھائی بڑی پریشانی میں, اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, اور جو ڈاکٹر ہے وہ یہ کہہ رہے تھے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے, دعا کرے اس کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اصل بات اس بیچاری کو پتہ تھی نا. پھر وہ مجھے کہتی ہے بھائی اس طرح جو نا پھپھو کا جو نا انہوں نے مار دیا. آپ کو راستے میں بتایا انہوں نے؟ واپسی پہ. ٹھیک ہے, جب ہاسپٹل سے واپس آ رہے تھے. یہ فیملی اسپتال واپسی پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ تقریباً ٹائم ہوتا ہے تقریباً میکسیمم 1:30-2 بجے کا, یا اس سے زیادہ ٹائم ہوگا, بلکہ 3-4 بجے کا ٹائم ہوگا. پھر میں اسے لے گھر لے کے آتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے چاچو سے بات کرتا ہوں سورہ یاسین کے اوپر ہاتھ رکھ کے. میں کہتا ہوں چاچو جی ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ایسے ایسے پھپھو کا مرڈر ہوا ہے. وہ کہتا ہے یار ہیں, وہ پریشان ہو جاتا ہے. میں نے کہا جی آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کا بدلہ بھی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جو بھی قاتل ہوں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, جتنی میری اوقات ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں سر میں. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں جی ہمیں منظور ہے. تھوڑی دیر کے بعد نعمان آ جاتا ہے وہاں پہ. تھوڑی بات کرتا ہوں, گھنٹے کے بعد نعمان آتا ہے. پھر میں نا چاچو سے کہتا ہوں اب نعمان سے بات کریں. نعمان کہتا ہے یار یہ بات میں نے بھی سنی ہے کہ میری والدہ کو نا کسی نے مارا ہے. اچھا, وہی نعمان جو ہاسپٹل میں کہہ رہا تھا کہ میری والدہ میری آنکھوں کے سامنے واش روم میں گری ہے. جی جی. اب وہی نعمان کہتا ہے کہ جی یہ بات میں نے بھی سنی. ہاں جی, عورتوں سے میں نے یہ بات سن رہا ہوں میں. تو سر پھر میں نعمان کو ساری بات بتاتا ہوں وہاں پہ نہیں, قبرستان جا کے. اچھا. ہاں جی, نعمان سے میں پوچھتا ہوں کہ یار نعمان آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں قبرستان جا رہا ہوں. میں نے کہا چاچو کو لے کے آپ چلو, میں ابھی آپ کے پیچھے آ رہا ہوں سر. سر میں قبرستان پہنچتا ہوں, قبرستان جا کے اس سے ساری بات شیئر کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار ایسے اس طرح نا پھپھو کو جو نا مارا گیا ہے. کہتا جی مجھے بھی, وہ بقول اس کے کہ ہم نے بھی کسی بابوں سے کسی بزرگ سے پوچھا میں نے. اچھا. تو وہ بھی کہتے ہیں جی ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, یہ اللہ کا کلام سامنے پڑے, یہ نعمان کے الفاظ ہیں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یار ایک نہیں ہے 2 بندے ہیں. چاچو جو اختر صاحب ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, کہنا بھائی بابیاں دے پیچھے نہ لگ, تیری مہربانی بابیاں دے پیچھے نہ, بابے دے کارو جاڑ چھڑ تیرے پڑ کے. تو کہتا جی دوسرا بندہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں حوصلہ ہے تیرے سے. کہتا جی بتائیں مجھے. کہتا میں بتاتا ہوں دوسرا بندہ ہے عثمان. اچھا. ایک کا اسے پتہ چل چکا تھا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے سے. دوسرا عثمان, جب عثمان کا نام لیتا ہوں وہیں پہ گر جاتا ہے. پھر اسے اٹھا کے میں وہاں پہ بٹھاتا ہوں میں. تو اس کے بعد یہ کہتا ہے جی مجھے یقین نہیں آ رہا آپ کی بات پہ, آپ میری بیگم کو میرے سامنے لے کے آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. میں وہاں سے جاتا ہوں سیدھا گھر. تب تک اسے انیلا کے بارے میں نہیں پتا تھا؟ نہیں, اسے بتا دیا تھا میں نے, ہر چیز بتائی تھی. نیلا نے اس کے بعد کو ہر چیز بتائی ہے قرآن پاک کے اوپر حلف دے کے. اچھا. قرآن اس نے کہا جی مجھے آپ کی باتوں پہ یقین نہیں, آپ میرے بھائی کے اوپر میرے بہنوں کے اوپر الزام لگا رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے. میرے نعمان کہتا ہے. تو پھر یہ کہتا ہے مجھے ایسا کیجیے کہ آپ قرآن پاک وضو کریں, قرآن پاک کے حلف دیں. آپ کو کہتے ہیں؟ نہیں, انیلا کو. انیلا کو کہتے ہیں. انیلا قرآن پاک پہ قرآن پاک کے اوپر سر حلف دیتی ہے. اس کے باوجود اس نے کہا جی مجھے یقین ہے آپ کے اوپر, مجھے آپ کے اوپر یقین ہے. اور اس کے بعد سب سے پہلے تھانے سے میں لے کے جاتا ہوں نعمان کو FIR کٹوانے کے لیے. میں تیرے ساتھ چلتا ہوں, میری پھپھو قتل ہوئی ہیں, بہرحال ہم نے جو اس کے جو اصل ملزم ہے نا ان تک پہنچنا ہے, ہر حالت میں پہنچنا ہے. جبکہ آپ کو پتا تھا کہ میری بہن کا بھی نام آ رہا ہے؟ نہیں سر, اس وقت نام نہیں تھا. اچھا, اس وقت نام نہیں تھا. اس وقت کوئی نام نہیں تھا. یہ ہمارے ساتھ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ جو آپ کی پھپھو ہے اس کو قتل عثمان نے اور نعمان نے مل کے کیا؟ یہ چھوٹی سسٹر نے مجھے بتایا تھا. آپ کی سسٹر نے بتایا؟ ہاں جی. اس کی جب طبیعت ہسپتال سے واپسی میں جب اس کی, تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں اپنی بہن سے کہ بیٹا جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا تو آپ نے کیوں ان کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سر ایک تو وہ تقریباً ان کا 7واں یا 8واں منتھ تھا. ٹھیک ہے. تو اس حالت پہ عورت بیچاری اپنے آپ سے آوازدار ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ اس نے مجھے بتایا کہ جب, بلکہ یہ کیا نام کہتے ہیں عثمان, یہ بھی وہ بھی مانا ہے. وہ نیلا نے مجھے بتایا کہ مجھے نا عثمان نے بالوں سے پکڑا, دونوں نے بالوں سے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا. جب کمرے میں بند کیا نا, اس نے کہا جی اگر تم دونوں نے, عثمان نے بھی اور حمزہ نے بھی, اگر تم اندر سے باہر آئی اس کے بعد تیری باری ہے. اس کے بعد ہم تجھے بھی مار دیں گے, تیرے بچے کو بھی مار دیں گے, اور ہمارے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا. یہ بات حقیقت ہے کہ وہ انیلا کے اوپر اعتبار نہیں کرتے تھے. وہ جتنا اعتبار وہ کرتا تھا عثمان کے اوپر. عثمان کے اوپر. ہاں, دماغ تھا نا, دماغ تھا. اس لیے ظاہری بات ہے جی, ہر کوئی اپنی اولاد سے اپنے بیٹوں سے زیادہ اعتماد جو اپنے دمادوں میں لوگ کرتے ہیں. ظاہری بات اپنے بیٹی دی ہوئی تھی. بالکل. تو وہ نہیں مان رہا تھا. اس کے باوجود سر اسے سارا بتایا. جب بتایا
تو میں اس کے ساتھ تھانے بھی گیا ہوں، میں گیا ہوں، میرے کچھ دوست بھی گئے ہیں وہاں پہ تھانے اس کے ساتھ لے کے. پھر ایس ایچ او کے پاس میں نہیں گیا، میرے دوست آگے ہوئے ہیں، انہوں نے آج جا کے ایس ایچ او سے بات کی. اس نے کہا یار ایسے میں پرچہ کسی کے اوپر نہیں دے سکتا جب تک اس کا پوسٹ مارٹم نہ ہو. پھر اس نے مجھے کہا جی بھائی مجھے پیسے چاہیے پوسٹ مارٹم کے لیے. میں کہا جی میں دینے کو تیار ہوں. نعمان نے کہا؟ نعمان نے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، جتنا ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا میں. وہ کہتا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد سر 10 دن تک یہ ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک رہا ہے، نارمل رہا ہے. اسی دوران جو ہے نا وہ ان کا جو باپ ہے شاہد، وہ نا اپنے بھائی اس کے ایک دو بھائی جو ہے نا وہ پولیس میں ہیں. کس کے؟ شاہد کے. اچھا. ہاں جی. وہ اسی دوران نا اپنے 8-10 پولیس والوں کو لے کے آتا ہے کسی اور تھانے سے. ٹھیک ہے نا. آ کے وزٹ کروا رہا تھا، دیکھو جی یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، پریشرائز کرنے کے لیے کہ پولیس اس وقت میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور سر اس کے بعد کیا نام کہتے ہیں شاہد آتا ہے، آ کے کہتا ہے جی ہوں اسی قاتل پھڑ کے مارنے نے جہاں میرا قاتل ہوئے گا. ٹھیک ہے. میں کہ میں تھوڑے نال ہاں، سب تو پہلے میں نال ہاں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد 10 دن گزرتے ہیں. 10ویں تک یہ ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک تھے، بالکل ٹھیک تھے. 10ویں کے بعد ہمیں نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا ہے، کیونکہ یہ انہیں تو بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ موقع کی گواہ، یہ موقع کی شہادتی ہے. اور شاہد نے گیم ہی ایسی کھیلی ہے ان کے ساتھ، شاہد نے ایسی گیم ان کے ساتھ کھیلی ہے، نعمان کو ایسا گمراہ کیا ہے، ان کی بہنوں کو ایسا گمراہ کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کی بھی قربانی دے دی اس بندے نے. شاہد کا اس میں کیا لینا دینا ہو سکتا ہے سارے قتل میں، جبکہ شاہد وہاں پر موجود ہی نہیں ہے؟ سر جب یہ مرڈر ہوا ہے نا تھوڑی دیر کے بعد شاہد گھر آ جاتا ہے. شاہد آگے پیچھے رات کو 9-10 بجے سے پہلے گھر نہیں آتا. اچھا. یہ مرڈر ہونے کے تقریباً 4 یا 5 منٹ کے بعد شاہ صاحب گھر آ جاتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا، میں ہوں، اگر میری بیوی کی چوٹ لگتی ہے، مجھے باہر سے کوئی بندہ آ کے بتاتا ہے کہ آپ کی بیوی کی چوٹ لگی یا بیوی زخمی ہے، تو سر میں اسے دیکھنے نہیں جاؤں گا؟ بالکل جائیں گے. جاؤں گا نا سر. یہ اللہ کا بندہ اسے دیکھنے بھی نہیں گیا، ہاسپٹل تک نہیں گیا، ہسپتال گیا سر. اچھا. یہ اسے دیکھنے نہیں گیا، سیدھا ایمبولینس لینے بند کے اوپر چلا گیا. گھر نہیں آیا، سیدھا ایمبولینس لینے بند کے اوپر چلا گیا. تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد یا 20 منٹ کے بعد ایمبولینس وہاں پہ پہنچتی ہے. بقول اس کے، میرے نہیں سر، یہ بقول شاہ صاحب کی، کیونکہ میں موقع پہ موجود نہیں تھا. مجھے تو شاہ نے فون کر کے بلایا نا وہاں پہ. وہ ایمبولینس لے کے آتا ہوں تو یہ میرے گلے وہاں لا کے روتا ہے ہسپتال میں. اچھا. ہسپتال میں روتا ہے. تو سر یہ مجھے یہ بتائیے گا، اگر اس کا کوئی کردار نہیں ہے، کچھ بھی کردار نہیں ہے، تو یہ اپنی بیوی کو اندر دیکھنے کیوں نہیں گیا؟ اس کی بیوی تھی نا. بالکل. ایک طرف اس نے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا. یہ کون سی شادی اور کس طرح کی ہوتی ہے؟ سر یہ تو شاہد بتا سکتا ہے نا. اس کے پاس نکاح نامہ بھی نہیں ہے. بقول اس کے کہ نکاح نامہ میرے پاس نہیں ہے، میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا.